أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، فانفجرت منه 12 عینا، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علم كل اناس مشربهم، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضِ، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمارے واسطے نکالے جو وہ چیز جو اگتی ہے زمین سے، ترکاری، ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، کہا حضرت موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی. وباءوا بغضب من اللہ، اور پھرے اللہ کا غضب لے کر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے. یہ سورہ بقرہ کی 60ویں اور 61ویں آیات ہیں. اس سے پہلی ایک آیت گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ، ادخلوا هذه القرية، کسی علاقے میں داخل ہو جاؤ جہاں جا کر کے تمہیں
وہاں جانے کے بعد تم جو چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو کھاؤ، لیکن شہر میں داخل ہوتے ہوئے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حتتن بخش دے کا لفظ کہتے ہوئے تمہیں شہر میں داخل ہونا پڑے گا۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اس لفظ کو بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو لفظ ان سے کہا گیا تھا، جو لفظ کہنے کے لیے کا حکم دیا گیا تھا، اس لفظ کے علاوہ دوسرا لفظ کہا، اور وہ بھی ایسا لفظ کہا جس سے مذاق ہو۔ حتتن کے بجائے انہوں نے حنتتن کہا۔ حتتن کے معنی ہے معاف کر دیجئے، بخش دیجئے۔ حنتتن کے معنی گیہوں۔ تو دوسرا لفظ ان لوگوں نے استعمال کیا، اور وہ بھی استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کیا تھا، تو پھر اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہاں سے ایک مسئلہ مفسرین و محدثین اور فقہا ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں اس جگہ کہ شریعت میں جہاں جو لفظ بولا گیا ہے وہاں اس کے علاوہ دوسرا لفظ، ایسا لفظ استعمال کرنا جو اسی کے معنی کا ہو، درست ہے کہ نہیں؟ یہاں تو لفظ بدلا کر کے استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے، تو اس کے علاوہ کسی دوسرے مقام میں کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لینا جہاں جس کی وجہ سے معنی میں فرق نہ پڑے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو ایک جماعت تو یہ کہتی ہے، جس میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بھی ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے وہی لفظ وہاں استعمال کرنے کی استعمال کرنا ضروری ہے، دوسرا لفظ استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کا کہنا ہے ان حضرات کے نزدیک جہاں اسی لفظ کا استعمال کرنا ضروری نہ ہو، یعنی معنی کے ساتھ ساتھ لفظ بھی مقصود نہ ہو، وہاں معنی استعمال کر لینا جائز، معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ اور جہاں لفظ کے ساتھ معنی کے ساتھ ساتھ لفظ بھی مقصود ہے وہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تکبیرات انتقالیہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اسی طرح نماز میں پڑھی جاتی ہے ثنا اور التحیات، دعائے قنوت، یہ چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ان میں الفاظ بھی مقصود ہیں اور معانی بھی ضروری ہیں، اس لیے ان کے بجائے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں پورے قرآن میں جو لفظ قرآن کریم میں ہے اسی لفظ کا استعمال کرنا ضروری ہے، اس کے بجائے کوئی ایسا لفظ استعمال کرے کہ جس سے معنی میں فرق نہ پڑے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں گے، ایسا لفظ استعمال کریں گے جس سے معنی نہ بدلتا ہو، تو ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملنے کا جو وعدہ ہے اس کے آپ مستحق نہیں بنیں گے۔ اور آپ جو تلاوت کریں گے، آپ کی تلاوت کو قرآن کی تلاوت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ قرآن معنی اور الفاظ دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے یہاں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جس کے ذریعے سے معنی میں فرق نہ پڑے، اس لیے کہ یہاں لفظ اور معنی دونوں مقصود ہیں۔ البتہ حدیث کی روایت کرتے ہوئے، حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں ان کی روایت کرتے ہوئے، معنی کا لحاظ کرتے ہوئے ایسے شخص کو جو معنی پر اور عربی زبان پر عبور رکھتا ہو اور الفاظ کے محل استعمال کو جانتا ہو، ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی دوسرا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے۔
روایت بالمعنی کی اجازت دی گئی ہے، الفاظ ہی ضروری نہیں ہے۔ یہ دوسرے جو حضرات ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو حضرات ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ الفاظ بھی ضروری ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کسی راوی نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جو لغت کے اعتبار سے غلط ہے، تو بھی آپ اسی غلط لفظ کو آپ استعمال کریں گے، اور استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ صحیح لفظ تو یہاں یہ ہونا چاہیے، لیکن راوی نے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اتنی شدت ہے ان لوگوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی الفاظ کی رعایت بہت ضروری ہے، لیکن جمہور فقہا کی رائے یہی ہے کہ اس میں گنجائش ہے۔ تو ان کی جو دلیل ہے، جو لوگ کہتے ہیں بالکل لفظ کی بھی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، وہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو رات کو سوتے وقت کی دعا سکھاتے ہوئے آپ نے فرمایا، پڑھیے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا آپ نے سکھائی۔ ان صاحب نے کہتے ہوئے، ان صاحب نے اس لفظ کو دہراتے ہوئے یہ کہا، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ انہوں نے نبی کی جگہ لفظ رسول استعمال کیا، حالانکہ نبی سے بھی لفظ رسول خاص ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، تو آپ کے شان میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے اچھے یعنی گویا کہ آپ کے شان میں اچھے ارادے سے انہوں نے لفظ تبدیل کر کے انہوں نے استعمال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وبنبیک الذی ارسلت کہیے۔ تو یہاں سے ان لوگوں نے جو حضرات کہتے ہیں کہ تبدیلی کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ علیہ السلام نے الفاظ کی تبدیلی کو بھی برداشت نہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث کے سلسلے میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا، میری حدیث کو سنا، من سمع مقالتی، اور اس نے اس کی حفاظت کی، اور فرمایا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور اسے جس طرح اس نے سنا اسی طریقے سے اس نے دوسروں کو پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشحالی کی دعا دی۔ تو یہاں بھی آپ علیہ السلام نے کما سمعہا کی قید لگائی کہ جیسا سنا ویسے ہی جس نے نقل کیا وہ خوش و خرم رہے۔ تو یہاں سے بھی ان لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ الفاظ کی بھی رعایت بہت ضروری ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں، جمہور فقہا کا کہنا ہے کہ یہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ دعا کی وجہ سے ہے کہ دعاؤں میں الفاظ جو منقول ہیں ان میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ جیسی دعا منقول ہے اسی طریقے سے اس دعا کو کرنا چاہیے، اس میں تبدیلی پسندیدہ نہیں ہے۔ جو دعا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و معصور ہے اسی طریقے سے اس دعا کو کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا رجب کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب رجب کا مہینہ گزر گیا تو کچھ لوگ دعا کرنے لگ جاتے ہیں اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا لفظ انہوں نے چھوڑ دیا، معنی کے اعتبار سے تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ دعا ہے، اس میں الفاظ کی رعایت ضروری ہے۔ اس لیے رجب کا مہینہ جو ابھی گزر گیا وہ گزر گیا، آئندہ بھی تو آ سکتا ہے، آپ کی زندگی میں اور ایک بار بھی تو آ سکتا ہے، آپ اس کے لیے برکت کی دعا کر لیجئے، کیا حرج ہے؟ الفاظ میں تبدیلی کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارے اکابرین یہ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح عملیات کے لحاظ سے بھی الفاظ کی رعایت بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے جو لفظ منقول ہے اسی طریقے سے دم کرنے میں تاثیر ہے، اس میں اپنے طور سے آگے پیچھے کر لیں گے یا صحیح طریقے سے پڑھ کر کے دم نہیں کریں گے، تاثیر میں فرق پڑ سکتا ہے۔ بلکہ عاملین جو ہے صرف دعا پڑھنے میں نہیں
لکھنے میں بھی جو حروف کے جو شوشے وغیرہ ہیں اس کو بھی پوری طریقے سے لکھنے کی تاکید کرتے ہیں کہ پوری طریقے سے صحیح طریقے سے لکھا جائے. جیسے قاف وغیرہ میں جو دائرہ بنتا ہے، واو میں جو دائرہ بنا ہوتا ہے سر میں، اسے مکمل لکھنے کی تاکید کی جاتی ہے. ویسے ہی لکیر کھینچ دی جائے گی تو لفظ دوسرا ہو جائے گا اور اس کی تاثیر میں فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ دعا ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی تاکید فرمائی ہے، ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہاں بھی اس کی گنجائش تھی. تو یہ اس کا جواب دیا گیا ہے. تو یہ الفاظ کی تبدیلی پر ان لوگوں نے لفظ بدل کر کے لفظ بدل دیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے مذاق اڑایا. لفظ بدل کر کے انہوں نے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ کہنے کا حکم دیا تھا اس کے خلاف لفظ کہہ کے انہوں نے مذاق اڑایا تھا. اس پر اللہ کی ناراضگی ان پر نازل ہوئی. جب لفظ بدلنے کا یہ انجام ہے تو عمل میں تبدیلی کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. الفاظ کی تبدیلی پر اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے. ایک عمل کے بجائے دوسرا عمل کرنا، یا جو عمل ثابت نہ ہو وہ عمل کرنا، شریعت میں جسے بدعت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز نہ ہو اور من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جو آدمی کوئی ایسی نئی چیز پیدا کرے، ایسی نئی چیز ایجاد کرے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. جو آدمی بدعت کی ایجاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اس سے بھی زیادہ ناراضگی کا مستحق بن سکتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کی تعظیم سے منع کیا ہے. فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. جس نے بدعتی کی عزت کی، جس نے کسی بدعتی کا احترام کیا، اس نے دین کے ڈھانچے کے ڈھانے میں گویا کہ اس نے مدد کی، دین کے بگاڑنے میں اس نے گویا کہ مدد کی. اس لیے شریعت کے مسئلے میں ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جو چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے اس سے ہمیں پوری طریقے سے بچنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ اچھا کام ہو، نیک کام ہو، شریعت میں اس کے اصل نہیں ہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اسے. چاہے اس میں 1000 کھلانا پلانا ہو، بہت اچھے سارے کام ہو، لیکن اسے شریعت سمجھ کر کے ہم جب کر رہے ہیں تو اس میں شریعت میں اس کے اصل ہونا ضروری ہے. حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ بدعات کا اتنا برا انجام ہوگا، بدعتی کا اتنا برا انجام ہوگا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب حوض کوثر میں کھڑے ہوں گے اور اپنی امتیوں کو آب کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے تو اس وقت لائن میں کچھ لوگ لگے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیوں میں سے کچھ لوگ لائن میں لگے ہوئے آئیں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے. آپ ان کو آب کوثر پلانا ہی چاہیں گے تو جو فرشتے وہاں ہوں گے وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، آپ ان کو آب کوثر نہ پلائیے گا. ان لوگوں نے تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں گڑبڑ پیدا کر دیا، انہوں نے دین میں تبدیلی پیدا کی، انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی. تو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت، یہ الفاظ ملتے ہیں. فرمایا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ دور ہو جائے وہ آدمی جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیلی کی ہے. تو بہت ہی خطرناک انجام ہے بدعت کا. اس لیے الفاظ کی تبدیلی پر جب اتنی بات ہو سکتی ہے تو اعمال کی تبدیلی پر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو آگے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. جب یہ لوگ، جیسا کہ پہلے بتلایا گیا تھا کہ یہ لوگ مصر سے نکلے اور ان کو ملک شام جانے کا حکم دیا گیا تھا. ملک شام جو کہ ان کا اصلی وطن ہے بنی اسرائیل کا، ادھر کو جانے کے لیے کہا گیا. وہاں جب پہنچے، قریب میں پہنچ کر کے معلوم ہوا کہ ملک شام میں قوم عمالقہ آباد ہے، ان سے نبرد آزما ہونا، ان سے لڑنا جھگڑنا مشکل ہے. تو ان لوگوں نے کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا، آپ اور آپ کے رب جا کر کے جھگڑا کر لیجئے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
ہزاروں سال 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ میں گھمایا۔ اس وقت ہی کا ایک واقعہ ہے کہ جب پانی کی بڑی پریشانی ان لوگوں کے سامنے آئی، تو اس وقت کا ایک واقعہ قرآن کریم میں نقل کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ، جب حضرت موسیٰ سے لوگ پہنچے کہ ہمیں پانی کا انتظام کیجئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کا مطالبہ کیا کہ اللہ ہمیں پانی کا انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اضرب بعصاک الحجر، اپنے ہاتھ سے فلاں مخصوص پتھر پر ضرب، اپنے عصا سے فلاں مخصوص پتھر پر ضرب لگائیے، ماریے اسے۔ تو کہتے ہیں فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 اولاد ہیں، اور یہ انہی کی نسل میں یہ 12 قبیلے بن گئے تھے۔ 12 قبیلوں میں یہ لوگ منقسم تھے، تقسیم شدہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ کہتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم نے، ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو، جہاں سے وہ پانی لیتے ہیں، پانی جہاں سے ملتا ہے، پانی نکلنے کی جگہ کو گھاٹ کہا جاتا ہے، تو ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا کہ یہ میرے لیے گھاٹ کے طور پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی سہولت پیدا کر کے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کی روزی کو کھاؤ اور پیو، اللہ کی روزی، لیکن فساد نہ مچاؤ زمین میں۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات وہاں تھے، ترنجبین یعنی من و سلوہ جو ان کو دیا گیا تھا، وہ ایک ہی قسم کا کھانا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے۔ تو کیا کیجئے فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ آپ دعا کر دیجئے اپنے رب سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین سے اگنے والی سبزیاں، ترکاریاں اگائے، ہمارے لیے ترکاری ملے، ہمیں ککڑی ملے، ہمیں گیہوں ملے، ہمیں مسور کی دال ملے، ہمیں پیاز ملے۔ یہ پرندہ اور یہی ترنجبین خام سے کھایا نہیں جاتا۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لوگ ایک گھٹیا چیز کا مطالبہ کرتے، تمہیں تو پرندے کا گوشت دیا جا رہا ہے، گوشت میں سب سے عمدہ گوشت ہے پرندے کا گوشت، وہ دیا جا رہا ہے، اسے چھوڑ کر کے تم لوگ پیاز لہسن وغیرہ کی مانگ کر رہے ہو۔ کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ فلاں بستی میں، جس چیز کا تم مطالبہ کرتے ہو، جس چیز کی تمہیں خواہش ہو وہ تمہیں دی جائے گی۔ اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، چونکہ بنی اسرائیل نافرمان قوم تھی، حد پر نہیں رہتے تھے، انبیاء کرام کا انہوں نے ناحق قتل کیا، اور ناحق کیا، انبیاء کرام کا قتل کرنا ہی ناحق ہی ہے۔ یہ بغیر الحق کا تعلق یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا یہ لوگ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ لے کر کے یہ لوگ لوٹے، اور کہتے ہیں ان پر ذلت اور غربت ڈالی گئی۔ چنانچہ یہود قوم ہمیشہ کے لیے ذلیل قرار دی گئی اور محتاج قرار دی گئی۔ آج بھی دنیا میں 3 بڑی قومیں ہیں، ایک یہود ہے، ایک نصارہ ہے، ایک مسلمان ہے۔ تینوں میں سب سے پہلے یہود ہی ہے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ پہلے ہے، نصارہ کا زمانہ، عیسائیوں کا زمانہ بعد میں ہے، اور مسلمانوں کا زمانہ بہت اس کے بعد کا ہے۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا تعداد رکھی ہے، یہ لوگ ختم ہو گئے تقریباً، ہے تو بہت ہی مٹھی بھر جماعت ہے ان لوگوں کی، سب سے زیادہ بڑی تعداد میں عیسائی اور مسلمان ہیں، اور یہ ایک مختصر جماعت ہے، اور ان پر ذلت ڈالی گئی،
ایک عرصے کے بعد جب یہ لوگ پنپتے ہیں تو ہٹلر جیسا آدمی ان پر مسلط ہوا، اللہ نے مسلط کیا، جس نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا۔ ایک بہت کم تعداد میں اس نے چھوڑ دیا تھا جس کا آج پوری دنیا میں یہ لوگ فساد مچا رہے ہیں۔ اور فلسطین کا ایک مختصر سا حصہ ان لوگوں نے پکڑ لیا ہے، جسے یہ لوگ اسرائیل کا نام ان لوگوں نے دے دیا ہے، اور پوری دنیا میں چھا جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ ساتھ محتاجی بھی جو رکھی ہے۔ اب اعتراض سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو اس وقت دنیا کے بڑے مشہور مالداروں میں ان کا شمار ہے، کہاں غربت ہے؟ غربت کہاں ہے؟ غریبی کہاں ہے؟ یہودی تو بہت بڑے مالدار شمار ہوتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں، جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل تو ان لوگوں کی یہ ہے کہ ان کی عوام جو ہے غریب ہی ہے، ان کے جو مالدار ہیں وہ بہت بڑے مالدار ہیں، ان کا جو اہل ثروت کو جو طبقہ ہے وہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اسے تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے جو عوام ہے وہ غریب ہی ہے، غربت زدہ ہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جس ملک پر قبضہ کیا ہے، فلسطین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، پوری دنیا میں ایک نقطے کی حیثیت ہے اس کی بس، اور وہ بھی یہ لوگ انگلینڈ اور امریکہ کے چھاؤنی کی طرح ہے، ان کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی رکھی۔ آج بھی یہ بڑی بزدل قوم ہے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذلتیں ان پر نازل فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبادات میں ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن کے معانی اور علوم و معارف سے ہمیں آگاہی نصیب فرمائے، جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔